الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم۔ آج کی تراویح میں 11واں پارہ پڑھا گیا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ اے نبی جی یہ لوگ عذر پیش کریں گے آپ کی طرف جب آپ ان کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ عذر پیش نہ کرو۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حقیقت سے مجھے آگاہ کر دیا۔ واقعہ چل رہا تھا تبوک کا کہ غزوہ تبوک میں مسلمان میں سے کچھ بغیر عذر کے رہ گئے تھے اور منافقین بھی بغیر عذر کے رہ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آئے تو منافقین مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہماری مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا، اے نبی جی یہ قسمیں کھائیں گے، آپ ان کی باتوں پر ہرگز یقین نہ رکھیں۔ اور جو صحیح معنی میں مسلمان تھے انہوں نے آ کے صاف کہہ دیا کوئی عذر نہیں سوائے سستی کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دی اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول کی، وہ واقعہ مشہور ہے۔ اور آگے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے پہلوں میں سے، من المہاجرین والانصار، وہ پہل کرنے والے مہاجرین ہوں، والانصار اور انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی مہاجرین کی اور انصار کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہے ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہیں اللہ سے، وعد لهم جنات تجری، تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کو، ایسے باغات کے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ کامیابی ہے بڑی۔ قرآن کریم کے اندر 1000 آیات ایسی ہیں جو صحابہ کرام کی شان پر دلالت کرتی ہیں۔ 1000 آیات، ان 1000 آیات میں سے 100 آیات ایسی ہیں جس میں صراحتاً صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ کامیاب جماعت ہے، کہیں ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، کبھی فرمایا کہ ان جیسا ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پر بھی والسابقون الاولون، یعنی ابتدائی دور میں ایمان لانے والے صحابہ کرام جو ابتدائی میں مسلمان ہو گئے تھے، مہاجرین میں سے ہوں اور انصار میں سے ہوں۔ یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ اولین سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے والے ایمان لے آئے وہ اولین ہیں، ہجرت کے بعد ایمان لانے والے آخرین ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے وہ اولین ہیں، اور بعض فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے آخرین ہیں۔ اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے
اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے وہ اولین ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ ان مہاجرین کی اتباع کریں گے یا ان انصار کی اتباع کریں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے، ان کی اتباع کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ آج ایک طبقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ لوگ اپنے دین سے پھر گئے تھے، تو قرآن کریم کی اس آیت کا بالکل واضح انکار ہے۔ اور یہ آیت نہیں بلکہ سینکڑوں، میں نے کہا تھا کہ 100 آیات ایسی ہیں جس میں صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثالی بیان فرمایا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں میں سے مجھے منتخب فرمایا، انبیاء میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا انتخاب یہ من جانب اللہ ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی رشتہ دار تھے جو اس شرف سے محروم تھے۔ لیکن شیطانی چالیں دیکھیں کہ شیطان کس طریقے سے امت کو تفرقے میں ڈالتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے ایک طبقہ ایسا منتخب کیا جس نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا، نبوت پر ڈاکہ ڈالا، وہ چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے پاس 30 دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے۔ آج ان کی مثال ایک ہمارے سامنے غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہے جو مرزائی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا، امت کا ایک طبقہ ان کے پیچھے چلا گیا، تفرقہ، اور ایک طبقہ ان کے پیچھے تو نہیں گیا لیکن ان سے ہمدردی ضرور رکھتا ہے۔ پھر شیطان نے دوسرا چال چلا کہ وہ کہ جو انبیاء کے وارث تھے، وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت بھی کی، اشاعت بھی کی، قرآن کریم میں 1000 آیات کے اندر ان کی شان بیان کی جاتی ہے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ایک طبقے نے ان پر کیچڑ اچھالا، پھر امت کا کافی طبقہ اس کی طرف چلا گیا، اور کچھ تو اس کی طرف چلے گئے اور کچھ ان سے ہمدردی کرنے لگ گئے۔ تفرقہ ہو گیا، انتشار اور افتراق ہوا۔ پھر شیطان نے تیسری چال چلی، وہ یہ کہ امت کے جو برگزیدہ لوگ تھے، بزرگ، اولیاء، مشائخ، ائمہ، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالا۔ وہ بھی مشہور ہے، آپ کے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ نہیں ہے بھائی، ان کی نہ کرامات کو مانتے ہیں نہ ان کے خرق عادت واقعات کو مانتے ہیں۔ امت کا کافی طبقہ، کافی افراد ان کی طرف چل پڑے۔ اور پھر شیطان نے چوتھی چال چلی کہ علماء، مشائخ اور بزرگان دین سے تو کاٹ دیا امت کو، پھر علماء پر تنقید کرنے لگ گئے۔ وہ کیا؟ یہ علماء کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ علماء کا کام ہی تو مسجد اور نمازیں پڑھانا ہے، جنازے پڑھانا ہے، یہ سیاست میں کیوں چلے گئے؟ یہ اسمبلیوں میں کیوں بیٹھنے لگ گئے؟ اسمبلی کسی کی جاگیر تو نہیں ہے، اگر چلے گئے ہیں تو کیوں کہ نہیں جانا چاہیے کیا؟ کچھ طبقہ ان کے اوپر کیچڑ لگانے میں، اٹھانے میں شروع ہو گیا کہ ان کا کام، وہ کہتا ہے کہ علماء تو ہونے وہ چاہیے کہ جن کے کپڑے ہمارے کپڑوں سے بھی گھٹیا ہوں، ان کے گھر ہمارے گھروں سے بھی گزرے ہوں، ان کی گاڑیاں، ان کی سواریاں ہماری سواریوں سے بھی گزری ہوں، ان کے پاس صبح کا ہو تو شام کا نہ ہو۔ یہ اس طریقے سے یہ طبقہ اعتراض کرتا رہا اور کچھ لوگ ان کے پیچھے چل گئے اور وہ دن رات علماء کو تنقید کا نشانہ بنا رہے۔ 4 طریقے سے واردات ہوئیں۔
اب پانچویں طریقے، پانچویں جگہ پہ کچھ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان پانچوں کے اندر بھی ایک طبقہ وہ ہے جن کا کام صرف نماز پڑھ کے چلا جانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کچھ پتہ نہیں ہے، بس کیا بیان ہوا کیا بات ہوئی نہیں، ہمارا کام ہے جیسے ہی نماز ہوگی ہم نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد چلے جائیں گے، ان کا پھر کوئی سروکار نہیں ہے۔ گویا کہ اگر یہ کہیں کہ یہ طبقہ وہ ہے جو دین سے زیادہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دین پر ہے لیکن ان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک طرف دین ہو دوسری طرف دنیا ہو تو یہ دنیا کی طرف چل پڑتا ہے بنسبت دین کے۔ پانچویں طبقے میں سے کچھ لوگ اس طریقے سے کٹ گئے، پھر جو کچھ باقی بچے ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر امام اور مسجد والے ان کی بات نہیں مانتے تو وہ ناراض ہو کر مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اب دیکھیں شیطان کس طریقے سے حربے کر رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں تقسیم کر رہا ہے، کرتے 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 وہ جو پانچواں طبقہ بنا تھا اس پانچویں کے اندر بھی اس نے کیا کیا، ایک طبقے کو تو اس طرف کر دیا کہ ان کا کام صرف نماز پڑھنا ہے، وہ بھی وقت ہے تو پڑھ لیں گے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دیا۔ اور جو ہیں صحیح معنی میں ان کا مزاج بھی یہی ہے کہ اگر ان کی دل آزاری کی گئی یا ان کو کہا گیا کہ آپ کی نماز غلط ہے، آپ نے نماز میں یہ کام کیا نا آپ کی نماز نہیں ہوئی، یہ ان کو برا لگ گیا۔ دیکھیں شیطان اس طریقے سے ہم سب کو دور کر رہا ہے دین سے بھی اور دینداری سے بھی۔ 18ویں عیسوی کے اواخر کے اندر یہود نے جو یہودی پروٹوکولز کے نام سے 25 سے 28 نکات لکھے تھے، 25 سے 28 نکات لکھے تھے، وہ نکات آج کسی ماہر کے پاس پڑھنے کے قابل ہیں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے وہ 18، جب نہ تو یہ خبریں تھیں نہ یہ میڈیا تھا نہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے اس وقت یہ جو 18 نکات کہ بھئی ہم ان 27 نکات پر عمل کریں گے، کس طریقے سے ہم یہاں سے دین کو رخصت کریں گے، وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہم دین میں ہیں اور کتنا دین میں ہے، کتنا ہم دوسرے کاموں کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے جان اور مال کے بدلے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بائیں طور کہ ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا پکا تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، قرآن کریم کے اندر بھی، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ اب دیکھیں جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے بدلے اگر یہ دو مجھے دو گے، جان بھی دو گے مال بھی دو گے، پھر میں تمہیں جنت دوں گا۔ آج تو ہم اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وقت بھی کتنا، صرف 45 منٹ ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امیدیں اور دعائیں اور وظائف ہمارے وہ جنت الفردوس والے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت یہ تا قیامت تک کے لیے ہے۔ یہاں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ۔ معلوم ہوا صادقین پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں احوال پڑھتے ہیں، شیخ
عبد القادر جیلانی کے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے احوال اور ان کے اقوال اور ان کے واقعات پڑھ کر ہم دیکھتے ہیں اپنے امام مسجد کو کہ اس کے اندر وہ صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ ان کے اقوال پڑھ کر، صحابہ کرام کے اقوال، احوال تابعین، تبع تابعین کے اقوال پڑھ کر ہم پھر پرکھتے ہیں کہ ہمارے امام کے اندر، ہمارے مؤذن کے اندر وہ اقوال، وہ کردار، وہ گفتار، وہ سیرت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ تو لا محال وہ دور کہاں، یہ دور کہاں۔ خود کو دعائے قنوت نہیں آتی، خود کو وضو کے فرائض نہیں آتے، خود کو نماز پڑھنے کا پورا طریقہ نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ میں پھر بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں، دونوں ہاتھ باندھ کر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن پڑھتے وہ ہیں علامات، دیکھتے یہاں ہیں۔ اپنی صورت یہ ہے یار آج علماء کہاں ختم ہو گئے، وہ بڑے بڑے علماء مر گئے، اب تو یہ بس پیٹ بھرنے والے رہ گئے ہیں۔ یہاں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قیامت تک صادقین رہیں گے۔ اگر صادقین نہیں ہے تو قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ ہیں، ہم نے اپنے اوپر تعصب کا چشمہ لگا رکھا ہے۔ وہ کیوں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی، بنیادی چیزیں نہیں آتی، ہمیں قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، اور ہم دیکھتے ہیں علامات شیخ بغدادی اور جنیدی جیسے کہ ہمارے ائمہ اور علماء کے اندر وہ علامات پائی جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس دور کے عام بنیں گے تو ہمارے ائمہ پھر یہ بنیں گے۔ اور بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کتنی فتوحات ہوئی ہیں، آپ کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا کہ وہ امیر المومنین تھے تو ہم ان کے سپاہی تھے، ہم امیر المومنین ہیں تو تم ہمارے سپاہی ہو، تو کیسے ہوں گی فتوحات؟ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طبقے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔